السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دل ہی تو ہے کہ 49 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر خاور جیسے ہی گھر آتا ہے تو وہ شانزی اور کلثوم کے بارے میں پوچھتا ہے تو ان کی میڈ بتاتی ہے کہ وہ دونوں کمرے میں اور کھانے سے بھی منع کر دیا۔ دوسری طرف یہاں پر کلثوم سمجھا رہی ہوتی ہے شانزی کو کہ کھانے سے کیا ناراضگی ہے، تمہیں کھانا کھانا چاہیے۔ اتنی دیر میں وہاں پر خاور بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری مما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہیں کھانا کھانا چاہیے۔ تب بھی وہ کہتی ہے کہ مجھے ماما ان سے کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے، ان کے لیے تو میری کوئی بھی خوشی عزیز نہیں ہے، ورنہ یہ سب کچھ ایسے نہ کرتے۔ خاور کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے لیے میری دونوں بیٹیاں ہی ضروری ہیں اور میں اب صبرینا اور موہت کے بیچ میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہونے دوں گا، اور تمہاری اور سرمد کی اب کبھی بھی شادی نہیں ہو سکے گی اور یہ بات فائنل ہے۔ دوسری طرف یہاں پر شیری آ جاتی ہے عبیرہ کو لینے کے لیے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ عبیرہ ماں بننے والی ہے۔ ہارون بھی عبیرہ کو دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب تمہیں بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، جو تم چاہتی ہو بس وہی ہوگا، اور شیری بھی اس بات کا یقین دلواتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ صبح ہی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر موہت اپنے آفس میں ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے صبرینا کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ اس نے ایسے مجھے کیوں کہا کہ اب اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ انیسہ یہاں پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ساتھ ہی وہ شجاع کو بتاتی ہے کہ شکر ہے عبیرہ کو لینے آ گئی ہے، ورنہ وہ تو پتہ نہیں کیا کر لیتی۔ اتنی دیر میں شجاع بھی اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی غلط فہمی نہیں لینی چاہیے بلکہ دل بڑا کرنا چاہیے۔ صبرینا جا رہی ہوتی ہے جب اپنے ابو کے ساتھ تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو کہا تھا ہم لنچ پہ جائیں گے، لیکن ہم یہ کہاں پر جا رہے ہیں؟ تبھی خاور اسے بتاتا ہے کہ ہم تمہاری پھپھو کی طرف جا رہے ہیں، کچھ باتیں میں نے کرنی تھی تو وہ وہیں جا کے کلیئر ہوں گی، میں چاہتا ہوں سرمد کے سامنے ہی ہو، ساتھ لنچ بھی ہم وہیں پر کریں گے۔ تو اتنی دیر میں سے موہت کی بات یاد آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی بھی سرمد سے نہیں ملنا۔ خیر پھر بھی وہ اپنی پھپھو کے گھر چلی جاتی ہے۔ راشدہ صبرینا کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم یونیورسٹی سے پہلے کھانا کھاتے ہیں، بعد میں ہم سب باتیں کریں گے۔ یہاں پر موہت آ جاتا ہے صبرینا کو سرپرائز دینے کے لیے اور اپنے دل کی بات بتانے کے لیے۔ جب سب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر سرمد بتاتا ہے کہ مجھے تو عبیرہ نے کہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں اور موہت بھی اس کی طرف جھک گیا ہے۔ جب یہ بات کا صبرینا کو پتہ لگتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ موہت تو میرے ساتھ بہت اچھے ہیں اور میں اب ہم دونوں کے رشتے کے بیچ میں کسی کو بھی نہیں آنے دوں گی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ اور آپی دونوں کھیل کھیل رہے ہیں۔ جب یہ بات خاور کو پتہ لگتی ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اب اپنی بچی پہ پورا یقین ہے۔ صبرینا بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہی بات ہے، میں موہت کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں اور وہ بھی مجھے اتنی ہی عزت دیتے ہیں۔ جب یہ باتیں کلیئر ہو جاتی ہے تو راشدہ کہتی ہے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ سب کچھ بیٹھ کے ہم نے کلیئر کر لیا ہے۔ کہ اتنی دیر میں خاور کہتا ہے کہ ہاں اب میں کوئی بھی ایسی بدمزگی نہیں چاہتا، اور سرمد بھی کہتا ہے کہ میں کبھی بھی صبرینا کی زندگی کو ختم یا برباد نہیں کروں گا۔ یہاں پر شانزی آ جاتی ہے کلثوم کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ آپ تو بہت زیادہ ریلیکس بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ آپ کا پلان تو کام ہو گیا ہے نا۔ کلثوم کہتی ہے کہ کون سا؟ تو کہتی ہے کہ آپ ویسے بھی پھپھو سے جان چھڑانا چاہتی تھی تو اب رشتہ بھی ختم ہو گیا اور اب آپ ان سے بھی نہیں ملیں گی۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے کلثوم کہتی ہے کہ میں آگے ہی بہت زیادہ تھک گئی ہوں اور میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ موہت ساری سیٹنگ وغیرہ کرواتا ہے صبرینا کے لیے۔ دوسری طرف سرمد کہتا ہے کہ میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا ہوں اور میری بہت بڑی غلطی کی کہ میں نے عبیرہ پہ ایک بار پھر سے یقین کر لیا۔ تبھی صبرینا کہتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں اور اب میں بالکل بھی پلٹ کے نہیں دیکھنا چاہتی۔ راشدہ کہتی ہے کہ چلو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی، ویسے بھی یہ سب کچھ عبیرہ کا کیا ہوا ہے، میں تو نہیں سمجھ سکتی کہ وہ یہ لڑکی کیوں ایسا ویسا کر رہی ہے۔ کتنی دیر میں خاور بھی کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اب کسی کو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب باتیں تو ویسے بھی کلیئر ہوگی، میں صبرینا کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی دیر میں شانزی کال کرتی ہے اپنے بابا کو اور کہتی ہے کہ ماما گر گئی ہیں، ان کے سر پہ چوٹ لگی اور بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، میں انہیں ہاسپٹل لے کر جا رہی ہوں۔ جب خاور کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتا ہے کہ کلثوم کیسے گر گئی۔ وہ فون رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ابھی آ رہا ہوں اور راشدہ کو بھی بتاتا ہے۔ راشدہ بھی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ صبرینا کہاں جائے گی؟ تو راشدہ سرمد کو کہہ دیتی ہے کہ تم نے اسے گھر ڈراپ کر کے آنا ہے۔ تبھی وہ خاموش ہو جاتا ہے اور صبرینا بھی، اور وہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر موہت بے صبری سے صبرینا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں انیسہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹھ کے کر لو انتظار، اور ساتھ ہی اسے کہتی ہے کہ
वैसे भी सबरीना आज अपने बाबा के पास गई है क्योंकि उन्हें गलत फहमी हो गई थी। अबीरा ने सरमत को बहुत ज़्यादा बातें करी थी तुम्हारे बारे में, तो वो बातें खावर को पता लग गई हैं। जब इस बात का मोहित को पता लगता है तो वो भी हैरान हो जाता है। यहाँ पर सबरीना अपनी कैब करवा रही होती है कि सरमत उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा, वैसे भी मामा ने मुझे कहा है और तुम्हें मेरे पर यकीन होना चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, तुम जब मर्ज़ी मेरे पास आ सकती हो। सबरीना कहती है कि मैं अब कोई भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, पहले ही तुम्हारी वजह से मेरे और मोहित के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यहाँ पर शीरी आती है और आकर अबीरा से कहती है कि अब तुमने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अपने बच्चे का भी, और अब तुम्हें हारून भी परेशान नहीं करेगा। अबीरा कहती है कि जो बच्चा अभी इस दुनिया में है नहीं, आप लोगों को उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र है। खैर वो उठ के जाने लगती है और कहती है कि अपने बेटे को समझाए, जो ये दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है उसका क्या, और कह के चली जाती है। जब ये बात शीरी सुनती है तो वो कहती है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ, और अबीरा ये क्या कह रही है, अब तुम किस लड़की के साथ हो, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता ये लड़की क्या चाहती है। अब तो मोहित की भी शादी हो गई है। हारून कहता है कि मामा आपको तो पता ही है, वैसे भी इसका दिल मेरे से भर गया और अब ये छुटकारा चाहती है, लेकिन मैं अपने बच्चे की वजह से हर चीज़ इसकी बर्दाश्त कर लूँगा, फिक्र ना करें। यहाँ पर सरमत आ रहा होता है सबरीना को छोड़ने के लिए कि सबरीना को सरमत की बात याद आती है कि ये सब कुछ अबीरा करवा रही है और उसकी बातों में ही आया है। अनीसा आती है शुजा के पास और आकर कहती है कि आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और मेडिसन का भी कहती है। साथ ही वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अबीरा माँ बनने वाली है, मैं तो चाहती हूँ कि मोहित और सबरीना भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचे। जब ये बात शुजा सुनता है तो कहता है कि हाँ ज़ाहिरी बात है, वैसे भी अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, अब तो दोनों के मामलात भी बहुत ज़्यादा ठीक हो गए हैं। इतनी देर में सरमत पहुंच जाता है सबरीना को लेकर। सबरीना जैसे ही अंदर जाने लगती है तो मोहित फ़ौरन दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि बस देख लो, मुझे पता लग गया था कि तुम आगे साथी। कहता है अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर तक। और वो बाहर जाता है तो वो सरमत की गाड़ी देख लेता है और उसके दिल में आ जाता है कि ये इसके साथी। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।